السلام علیکم. الحمدللہ صانع الخلق علی اکمل النظام واحسن قوام والوعد الاشیاء فی اجدر مقام وارفق مسام والصلاة والسلام علی معید بابلغ الکلام لہدایت الکافۃ الانام کبدر تجلی من بین الغمام وعلى آلہ واصحابہ الکرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. منتخب نصاب میں اعمال صالحہ پر بات چل رہی ہے اور اس ضمن میں ہم سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کو دیکھ رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع جو آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اسی آیت پر ہم بات کر رہے تھے اور اس آیت کے حوالے سے ہم نے شرک پر بات کی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمان کا ایمان اس کے رب پر مکمل کامل ہونا چاہیے. گڈ لک اور بیڈ لک لینا، اومنز لینا، گڈ لک یا بیڈ لک سے چیزوں کو ریلیٹ کرنا، چارمز یوز کرنا، یہ مسلمانوں کا توکل ہلانے والی بات ہے. مسلمان کا عقیدہ اس سے جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. شگون لینے سے اسلام میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے. اور آج کل جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے کے حساب سے جیسے جیسے ٹیکنالوجی آپ کو اور مجھے فائدہ دے رہی ہے، وہاں بہت سے مواقعوں کے اوپر ٹیکنالوجی آپ کو اور مجھے کنفیوز بھی کر دیتی ہے. بعض اوقات آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسا امیج، کوئی ایسا ویڈیو کا چنک، کوئی ہو سکتا ہے ایسی حدیث مل جاتی ہو جس کے بعد آپ خود ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتی ہوں کہ جو عقیدہ میرا اب تک تھا کیا اس میں کہیں کمی ہے یا یہ علم میرے تک نہیں پہنچا. ایک بہت ہی موضوع روایت آپ کو جو ہے وہ سفر کے مہینے سے ملتی ہے اور اس کو بہت عام جو ہے مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ہے آگے پیچھے فارورڈ کیا جا رہا ہے، جس کا شاید مفہوم یہ آتا ہے کہ جس نے سفر کا مہینہ گزار کر اللہ کے رسول کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ جس نے سفر کا مہینہ گزارا اس کو میں بشارت دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا جنت کی. کچھ سارٹ آف اس طرح کے اس کے الفاظ آتے ہیں. تو یہ سب جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سب جو ہیں موضوع روایات ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. کسی نے کچھ دن پہلے ہی ایک امیج جو تھا وہ آگے مجھے بھیج دیا اور اس میں کہا کہ اس میں بتائیں اوتھینٹسٹی ہے یا نہیں ہے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اوور آل ایک سال کے اندر پتہ نہیں کتنے لاکھ بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے شاید 10 لاکھ تھیں، ان میں سے 9 لاکھ بلائیں جو ہیں وہ سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں. اور یہ بہت کامنلی آپ اور میں سب کانٹیننٹ میں رہنے والے اس طرح کی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے میں اور آپ جو ہیں ایکسپیرینس میں آ رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک شگون لینے کی بات ہے اور خاص طور پہ ہم شرک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں شگون لینا، سپرسٹیشیس تھاٹس رکھنا، اپنے آپ کو اومنز میں انوالو کرنا، یہ سب چیزیں انسان کو الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے جاتی ہیں. اور سفر کے مہینے کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ سب کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کو چند الفاظ میں اوتھینٹک بات بتا سکیں یا آپ اس کو کوئی ایسی دلیل دے سکیں جس کی وجہ سے کم اگر وہ آپ کی بات نہ بھی سمجھے آپ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ کے کنوکشن کے ساتھ بات کو آگے بیان کر سکیں. سفر کے مہینے کی اگر ہم بات کریں تو سفر کا مہینہ اسلامک کیلنڈر میں دوسرا مہینہ ہے اور یہ سفر صاد سے شروع ہونے والا لفظ ہے. صاد فا را اس کا روٹ ورڈ ہے. اگر آپ عربی کی کتابوں میں پڑھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہوتی ہے. وجہ تسمیہ، آپ تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ تسمیہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کو. کسی چیز کے نام کی وجہ کیا ہے اس کو وجہ تسمیہ کہتے ہیں. اسم سے بنا ہے وجہ تسمیہ، تسمیہ اسم سے بنا ہے. تو اگر آپ مختلف عربی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں مہینوں کے نام اس کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے اور سفر کو بیان کرتے ہیں کہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے.
اس کو جاننے کے لیے آپ کو جو اصول ملتا ہے مفسرین کی طرف سے وہ یہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں سفر کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عرب کے اندر جو نسی کا قانون تھا اس کو سمجھ جائیں. نسی نون سین یا سے، نسی کا قانون جس کے بارے میں قرآن نے بھی بات کی ہے. سورہ توبہ کے اندر آیت آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نسی کا قانون کفر میں ایک اضافہ اور ایک زیادتی ہے. یہ نسی کا قانون کیا تھا؟ عرب دور جاہلیت سے ہی جو کیلنڈر فالو کرتے تھے وہ قمری کیلنڈر تھا، یعنی وہ لیونر کیلنڈر تھا. جیسے آج کل ہم 2 کیلنڈرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا لیونر کیلنڈر الگ چل رہا ہوتا ہے، سولر کیلنڈر الگ چل رہا ہوتا ہے. عرب قمری کیلنڈر کو فالو کیا کرتے تھے، یعنی چاند کی تاریخوں کے حساب سے ان کا مہینوں اور سال کا حساب کتاب چلتا تھا. اور ان کے ہاں بھی سال کے 12 مہینے ہی چلے آ رہے تھے. لیکن ان 12 مہینوں میں عربوں کو ایک نقصان محسوس ہوتا تھا، اور ایک دور ان پر آیا جب ان کو یہ 12 مہینوں کے اندر ایک نقصان محسوس ہوا، اس لیے کہ جب وہ کیلنڈر کے حساب سے چلتے تھے جو قمری تھا، تو جو حج ہوا کرتا تھا وہ کبھی سردیوں کے اندر آیا کرتا تھا، کبھی گرمیوں میں آیا کرتا تھا، کبھی خزاں میں آتا تھا اور کبھی بہار میں آتا تھا. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ قمری کیلنڈر جب فالو کیا جاتا ہے تو ہر سال 10 دن پیچھے آ جایا جاتا ہے. تو یہ جو حج کا آگے پیچھے ہونا تھا یہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ حج کبھی خوشگوار موسم میں آتا ہے، کبھی ناخوشگوار موسم میں آتا ہے. ناخوشگوار یعنی بہت سخت گرمی میں آتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ صحرا کے اندر، عرب کے اندر گرمی سخت پڑتی تھی. تو انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ جب حج بہت سخت گرمی میں آتا ہے، ناخوشگوار موسم میں آتا ہے، تو لوگ بہت کم آتے ہیں، لوگوں کے حج کرنے کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا چاہا، انہوں نے کیا پلان کیا، ان کی خواہش یہ ہوئی کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کی طرف آئیں. اس لیے کہ حج جو تھا وہ ان کے لیے صرف اور صرف ایک ریلیجیس فیسٹیول نہیں تھا، ایک ریلیجیس ان کا کام نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے اس کو ایک کمرشل فیسٹیول بنایا ہوا تھا. صرف عبادت نہیں تھی ان کی، بلکہ تجارتی، ان کے کاروباری کام بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے تھے. لوگ جو ان کے دیوی دیوتا، جو ان کے بت حرم میں رکھے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے بھی آیا کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ بھی کیا کرتے تھے، اور حج کا فریضہ بھی ساتھ ساتھ انجام دے دیا کرتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ جب بھی سال میں ایک مرتبہ حج آتا تھا تو عرب کے کونے کونے سے لوگ جو تھے وہ مکہ میں اکٹھے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تجارت بہت بڑھ جایا کرتی تھی. تو حج کا موقع ایک تجارتی میلہ بن جایا کرتا تھا. اسی طرح سے جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اس میں عمرہ بہت ہوا کرتا تھا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں بھی ان کی یہ تجارت خوب چمکا کرتی تھی، اس لیے کہ خوب لوگ آیا کرتے تھے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے اسی دور سے اب تک 4 مہینے حرمت والے رکھے. ان میں رجب ایک شامل ہو گیا، ایک ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے بھی تھے. ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. حرمت والے مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، عرب پر امن رہتا تھا. رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، جب یہ حرمت والے مہینے آتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ عرب پر امن رہتا تھا، اس لیے کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ وقت ان کی تجارت کے لیے آئیڈیل ہوتا تھا. اور جب موسم حج کا ہوتا بھی خوشگوار تھا تو وہ بہت زیادہ اس سے پروفٹ ارن کیا کرتے تھے، تجارت ان کی زیادہ ہوتی تھی. تو عرب نے ایک طریقہ کیا نکالا کہ حج جو ہے وہ مستقل اچھے ہی موسم میں آئے. انہوں نے نسی کا قانون جو ہے وہ ایجاد کر لیا، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے. اور یہ نسی کا قانون کیا تھا؟ ہر تیسرے سال وہ اپنے ان 12 مہینوں کے اندر 1 مہینے کا اضافہ کر لیا کرتے تھے. یعنی ریگولر روٹین میں کتنے مہینے تھے؟ 12. لیکن ہر تیسرے سال وہ اس کے اندر ایک 13واں مہینہ ایڈ کر لیا کرتے تھے. ابھی جو 13واں مہینہ ایڈ کرتے تھے یہ ایکسٹرا مہینہ ہوتا تھا جو ہر تیسرے سال ایڈ ہوتا تھا. اس کے ایڈ ہونے کی وجہ سے ان کی کیلکولیشنز یہ تھیں کہ حج جو تھا وہ پھر اچھے ہی موسم میں آیا کرتا تھا. اب کیونکہ یہ 13واں مہینہ تھا اور ایکسٹرا مہینہ تھا کیلنڈر کے اندر،
تو اس کو انہوں نے سفر کہنا شروع کیا. اور جیسے آپ اردو میں کیا کہتی ہیں؟ صفر بھی ایسے ہی لکھتے ہیں، صاد فا را سے، صاد کی زیر کے ساتھ، زیرو جس کو کہتے ہیں. زیرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی. عربی زبان میں صاد فا را کے ایک معنی لیے جاتے ہیں خالی ہونا. تو اسی خالی ہونے کے کانسیپٹ سے انہوں نے اس 13ویں مہینے کا نام سفر رکھ دیا، یعنی خالی کا مہینہ، خالی مہینہ، ایک ایکسٹرا مہینہ. جو ان کے نارمل مہینے تھے اس کے اندر یہ سفر انکلوڈ نہیں تھا. کیوں انکلوڈ نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہ ایکسٹرا تھا. اور جو پھر جو ان کے 12 مہینے تھے اس میں دماغ میں فوراً خیال آپ کے آتا ہے کہ پھر محرم کے بعد جو مہینہ تھا اس کا نام کیا ہوا کرتا تھا. ظاہر انسان کے ذہن میں فوراً اگلا سوال یہ آتا ہے. تو جو مفسرین اور جو مورخین لکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں جب تک کہ نسی کا قانون جو تھا اس کو ابینڈن نہیں کیا گیا تھا، اس دور میں محرم کو محرم الحرام کہا جاتا تھا جو سال کا پہلا مہینہ ہوتا تھا، اور جو سال کا دوسرا مہینہ ہوتا تھا اس کو محرم الحلال کہا جاتا تھا. محرم الحلال کہا جاتا تھا. تو 2 مہینوں کے نام محرم سے شروع ہوتے تھے. سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جیسے آج ہمارا بھی ہوتا ہے قمری کیلنڈر میں، اور دوسرا مہینہ ہوتا تھا محرم الحلال. اب آپ خود سوچ لیں کہ محرم الحلال وہ اسے کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ حرمت والا مہینہ ختم ہوتا تھا تو اگلے محرم کو وہ محرم الحلال کہا کرتے تھے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب نسی کا قانون ختم ہوا تو محرم الحلال کی ٹرم کو ختم کر دیا گیا، اور وہ جو 13واں مہینہ ختم ہوا تھا اس مہینے کے نام کو محرم کے بعد لا کر کیلنڈر میں پلیس کر دیا گیا. اس طرح سے سفر کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے اندر جو تھا وہ آیا مورخین کے مطابق کہ یہ ایکسٹرا مہینہ تھا. حافظ ابن حجر عسقلانی ان کی یہی رائے ہے کہ اس طرح سے سفر کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے اندر شامل ہوا. حافظ ابن حجر عسقلانی، الف لام ثا قاف لام الف نون یا، عسقلانی، حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ ان کی رائے ہے کہ انہوں نے کہا کہ سفر کی وجہ تسمیہ ایک کیا تھی کہ یہ کیونکہ ایکسٹرا مہینہ تھا تو انہوں نے اس کو خالی مہینہ قرار دے کر نسی کے قانون میں ایڈ کیا تھا. پھر جب نسی کا قانون ختم کرا دیا گیا تو اس کو محرم الحلال کی جگہ شفٹ کر دیا گیا. اس لیے آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ محرم کے مہینے کو آج بھی انڈو پاک کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر خالی کا مہینہ کہتے ہیں. سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ آج بھی لوگ کہتے ہیں. اور یا آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ. وہ 13 تیزی کیوں کہتے ہیں؟ اب کلک کیا آپ کو؟ اس لیے کہ وہ 13واں مہینہ تھا. اور تیزی کیوں تھی وہ بھی آپ کو آگے پتہ چل جائے گی. 13ویں دن میں بلائیں، وہ اس لیے کہ وہ کانسیپٹ جو ہے ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں سے پینیٹریٹ کر گیا. ایک اور آپ کو مورخ ملتے ہیں جو محدث بھی ہیں، سخاوی جن کا نام آتا ہے. ان کی کتاب ہے جس کتاب میں انہوں نے دنوں اور مہینوں کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ اس میں لکھی ہیں. اور ان کی کتاب عربی میں کتاب ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور. ان کے کہنے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ سفر جو تھا اس کو تیزی کا مہینہ کیوں کہا گیا، خالی کا مہینہ کیوں کہا گیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اس کتاب کے اندر. انہوں نے کہا کہ 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آتے تھے، ذی قعد، ذی الحج اور محرم ایک ساتھ آتے تھے. اور حرمت والے مہینے تھے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر لڑائی منع تھی، جنگ و جدل پر پابندی ہوا کرتی تھی، عرب آپس میں لڑ نہیں کر سکتے تھے، تو امن رہا کرتا تھا. اس لیے کہ اگر آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عرب لوٹ مار بہت کیا کرتے تھے. جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا، حرمت والا مہینہ ختم ہوتا تھا، وہ بین ہٹتا تھا، یہ لوٹ مار کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے اور خوب قتل و غارت کیا کرتے تھے.
تو جب مرد گھروں سے اس طرح نکل جایا کرتے تھے تو یہ جو سخاوی ہے مورخ یہ لکھتے ہیں کہ گھر خالی ہو جایا کرتے تھے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مکہ کے اندر، عرب کے اندر قتل و غارت جو تھی وہ ایک پیشے کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھی، ایک پروفیشن کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھی. خوب لوگوں کا مال اکٹھا کرتے تھے اور یہی ان کا معاش تھا. تو جب لوٹ مار کرتے تھے تو سخاوی ایک وجہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اور گھروں کے خالی ہونے کو اس سفر کے مہینے کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا تھا. خالی ہونے کو، کیونکہ لوٹ مار کر کے گھر کا سامان سارا لوٹ لیا، مال اسباب لوٹ لیا تو گھر خالی ہو گیا. تو ایک وجہ یہ تھی اس مہینے کو سفر کہنے کی کہ گھر خالی ہو جاتا تھا مال و دولت سے. دوسری وجہ کیا تھی کہ جب مرد لوٹ مار کرنے کے لیے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے تو بھی گھر خالی ہو جایا کرتے تھے پیچھے. تو وہ عربی میں کہا کرتے تھے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا یا مکان کا خالی ہونا. اب جب وہ نکلتے تھے تو آپ کے سامنے دو وجوہات آ گئیں. ایک، مرد لوٹ مار کرنے کے لیے نکل گئے تو گھر خالی ہو گیا. دوسرا، سامنے سے آ کے کسی نے لوٹ مار کر لی، گھر کا سارا سامان چلا گیا، مال و اسباب چلا گیا تو گھر خالی ہو گیا. تیسرا، اس کا ایفیکٹ، ریپل ایفیکٹ کیا ہوتا تھا کہ جب جنگ و جدل ہوتا تھا، لوٹ مار ہوتی تھی تو جھگڑے ہوتے تھے تو ظاہری بات ہے لڑائی بڑھتی تھی اور پھر لوگ قتل بھی ہو جایا کرتے تھے. تو سخاوی لکھتے ہیں کہ گھر گھر موتیں ہوا کرتی تھیں. جب اتنے جھگڑے ہوں گے، ڈاکے پڑیں گے تو ظاہری بات ہے کوئی ریزسٹنس بھی آئے گی، سامنے سے ریزسٹنس آئے گی تو لوگ مارے جائیں گے. تو ان کے گھر میں اس مہینے اسی لیے گھر گھر موتیں ہوا کرتی تھیں. ان وجوہات کی وجہ سے عربوں کے اندر اس خیال نے جڑ پکڑ لی تھی کہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس ہے، اس سے وہ برا شگون لیا کرتے تھے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہے. وہ خود لڑائیاں کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، اس کا اثر ان کے اوپر آتا تھا جس کی وجہ سے گھر گھر نوحہ اور ماتم ہوا کرتا تھا. تو بجائے اس کے کہ اپنے عمل پر توجہ کرتے، انہوں نے مہینے کو منحوس قرار دے دیا. یہی ہمارا بھی حال ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم چیزوں کو، مہینوں کو، دنوں کو، رنگوں کو منحوس قرار دے دیتے ہیں. ہماری اپنی مسلمان مردوں کی غیرت کا غائب ہو جانا وہ نظر نہیں آتا، مسلمان عورت کی حیا کا ایلیمنٹ ختم ہو جانا وہ نظر نہیں آتا، اولادوں کے اندر سے ماں باپ کا عزت اور احترام کا ختم ہو جانا وہ نظر نہیں آتا، معاشرے کے اندر دھوکہ، کرپشن، فساد، جھوٹ، رشوت، سود کا پھیل جانا وہ نظر نہیں آتا، اور بلائیں نازل ہونے کے لیے ہم مہینوں کو منحوس قرار دے دیتے ہیں. تو یہی چیز عرب کے معاشرے میں بھی تھی، اور انہوں نے بہت سے توہمات کی وجہ سے، اپنے اعمال کی منحوسیت کی وجہ سے مہینے کو منحوس قرار دے دیا تھا. اسی وجہ سے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ سفر کے مہینے میں کوئی تقریب خوشی کی نہیں کیا کرتے تھے، کوئی اپنی خوشی بھی سیلیبریٹ نہیں کیا کرتے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا عربوں کے بارے میں کہ عرب شوال کے مہینے کو بھی اسی طرح سے اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ شوال کے مہینے میں عرب میں یا مکہ میں کسی جگہ کوئی وبا پھوٹی تھی جس کی نتیجے میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے. اس وقت سے انہوں نے شوال کے مہینے کو بھی منحوس کہنا شروع کر دیا تھا. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس بدشگونی کو بھی ختم کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عرب کے لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، جبکہ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہی ہوئی. تو اب آپ سوچ لیں کہ ان سے زیادہ لکی کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کامیاب شادی کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وہم کو، عربوں کے اس وہم کو اور ان کے اس شگون لینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توڑوایا. تو سفر کے مہینے کے اندر بھی ان کے ساتھ یہی شگون وابستہ تھا کہ یہ خوشی کی تقریبات سفر کے مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی
تو آپ نے فرمایا، مسلم میں روایت آتی ہے، لا عدوى ولا غولا ولا سفر. آپ نے کہا بیماری لگنے، بدفعلی اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں. لا عدوى عین سے، ولا غولا غین سے، ولا سفر. بیماری لگنے، بدفعلی اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک قول، آپ کا یہ ایک کہنا کافی ہے جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ولا سفر. سفر کے ساتھ جتنے بھی تمہارے گمان ہیں، بدشگونیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. بدفعلی یعنی اومنز لینے. آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر اکثر لوگ پتہ نہیں کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی جاتے ہوئے کو پیچھے سے آواز نہ دو، پیچھے سے آواز دی تو وہ شگون لے لیتے ہیں کہ اب کوئی اس کا برا ریاکشن آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں بدفعلی کرنا، اومن لینا کوئی. یا وہی جو آپ کو پہلے مثال دی کہ بلی کا راستہ کاٹ لینا یا دودھ کا بوائل کر جانا، جو لوگ جس سے مختلف بدفعلی کے کام کرتے ہیں اومنز لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بیماری لگنے، بدفعلی اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں. اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کو کلیئر کر دیا، مسلمانوں کے اندر سے توہمات نکال دی گئیں، مسلمانوں کو شگون لینے کی عادت سے ہٹا دیا گیا اور ان کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ چیز ان کو شرک کی طرف لے جا سکتی ہے. یہی اسلامی مہینے جو تھے انہی ناموں کے ساتھ اسلامی کیلنڈر میں شامل رہے اور اس کے بعد یہ مسلمانوں میں جنریشن آفٹر جنریشن آگے کنٹینیو ہوتے رہے. اب جب اسلام جو ہے وہ دنیا میں پھیلا اور مسلمان جو ہیں وہ عرب کے خطے سے باہر نکلے، تو وہ جو پرانے توہمات تھے وہ بھی مسلمانوں کے علم میں تھے. مزید جب مسلمان آگے بڑھے اور جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کچھ غیر مسلم عقائد کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا. اہل کتاب کے اندر پہلے سے 13 کا عدد جو تھا وہ منحوس سمجھا جاتا تھا، 13 نمبر. خاص طور پہ عیسائیوں کے اندر، کرسچینٹی کے اندر 13 کا نمبر جو ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اس لیے کہ اس کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان میں سے جو ان کا 13واں ساتھی تھا، جو ان کا 13th فرینڈ تھا، جوڈس اسکیریٹ اس کا نام آتا ہے، اسی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی. رومن آرمیز کا وہ سپائے بن گیا تھا اور اس نے ان کو جا کے بتا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فلاں باغ میں فلاں جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں. اور اس نے ان کو جا کے بتا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فلاں باغ میں فلاں جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں. اس وجہ سے 13 کا ہنسا جو ہے وہ کرسچینٹی کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور اس کو بیڈ لک کا سائن بنا دیا گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنی بھی سپرسٹیشیس چیزیں ہوتی ہیں شیطان ان کو اہم بنا کر، اٹریکٹیو بنا کر ضرور پیش کرتا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے. جیسے میں کچھ دن پہلے سن رہی تھی لیکچر، تو وہ ڈاکٹر فرحت کہہ رہی تھی، ان کو سن کے اتنا اچھا بھی لگا کہ ایک دم سے بات کلک کر گئی. ہم سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. کہہ رہی تھی مثال کے طور پہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر ابھی رک گیا تو میں یہ کام کر لوں گی ورنہ میں یہ کام نہیں کروں گی. ہم کیسے یہ کام کرتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ فون کی گھنٹی بجی، ہم کہتے ہیں اچھا اگر امی کا فون ہوا ہے اور ہم اس سے پہلے سوچ ہی رہے تھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، دل میں ایک دم سے خیال آتا ہے ایسے ہی فریکشن آف سیکنڈ کے لیے، اچھا اگر امی کا فون ہوا تو میں یہ کام کر لوں گی. تو وہ کہہ رہی تھی یہ چیز بھی انسان کو الٹیمیٹلی شگون لینے کی طرف لے جاتی ہے. تو انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. شیطان اس طرح کے توہمات کو، اس طرح کی چیزوں کو اٹریکٹیو بنا کر بہرحال انسانوں کے سامنے لاتا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے بھی یقیناً اسی طرح سے لایا. اور ہوا یہ کہ وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے نکل کر دنیا میں پھیلے تھے، اس کے بعد جب نسل در نسل معاملہ آگے بڑھا تو اس کے اندر ڈائلیوشن آنے لگ گیا، اور یہ مختلف عقائد جو تھے یہ اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی پینیٹریٹ کرنے لگ گئے، اس لیے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ ایکسپوزڈ ہو رہا تھا. اور سفر کا مہینہ کیونکہ ایک زمانے میں 13واں مہینہ تھا اور 13 نمبر جو تھا وہ عیسائیوں کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا، تو برا شگون آ کر دوبارہ سے سفر کے مہینے کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اگر آپ اوور آل دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ توہمات لینے والے مسلمان جہاں ملیں گے وہ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان ہیں.
باقی دنیا میں مسلمان بھی اس طرح کی چیزوں سے عموماً لیتے ہوں گے، لیکن سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اندر آپ کو شدت نظر آتی ہے. لوگوں نے ان چیزوں کو اس مہینے کے ساتھ جوڑ لیا ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے اور مشرک مذاہب کے اندر بھی مختلف طرح کے شگون لینے جو تھے اور 13 کا نمبر جو تھا وہ وہاں پر بھی منحوس قرار دیا گیا تھا. تو ہوا یہ کہ جب لوگوں نے اس طرح کے سیلف کریٹڈ بہت سے خیالات اور اربوں کے معاشرے کی پرانی چیزیں دوبارہ سے سرایت کر کے اس مہینے کے ساتھ اٹیچ کر لیں کم علمی کی وجہ سے، تو پھر اپنے اپنے طور پر سب نے طریقے نکال لیے اور ترکیبیں نکالیں کہ اچھا کس طرح سے اس مہینے کی مشکل کو، اس مہینے کی نحوست کو دور کیا جا سکتا ہے، یا جو اس مہینے میں بلائیں نازل ہو رہی ہیں اس سے کیسے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب ان کو پتا چلا تھا کہ عرب کے دور میں اس طرح سے سفر کے مہینے کے ساتھ توہمات اٹیچ تھے، تو آپ نے کہا تھا ولا سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ہم اسی چیز کو اپنے لیے سبق بنا لیں تو آپ کی اور میرے لیے پریشانی کا باعث جو ہے وہ یہ چیزیں بنیں گی نہیں، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ رسول اللہ ہمیں کیا بتا کر گئے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. پھر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے کوئی خاص عبادت بھی نہیں بتائی کہ اس مہینے آپ کوئی خاص عبادت کریں. جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ محرم کے مہینے کے ساتھ خاص عبادات ملتی ہیں، 9، 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنا، اور اس کے کئی فضائل آپ کو مل جاتے ہیں. ذی الحج کے مہینے کے بارے میں کئی آپ کو معاملات ملتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 9 دن جو ہیں وہ بہت عبادت کرنے کے اعتبار سے اہم دن ہے. روزہ رکھا جائے اس لیے کہ عبادت کا ایکسٹریم فارم، بہترین فارم روزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رمضان کے مہینے کی خاص عبادات آپ کو اور مجھے ملتی ہیں. شوال کے مہینے کی خاص عبادت آپ کو اور مجھے ملتی ہے کہ شوال کے مہینے میں اگر 6 روزے رکھ لیے جائیں تو وہ روزے اور رمضان کے روزے مل کر پورے سال کے روزوں کا ثواب جو ہیں وہ انسان کو دے دیتے ہیں. لیکن اس طرح کی کوئی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے لیے نہیں بتائی. علماء کہتے ہیں کہ اگر بہت بلائیں اس مہینے میں نازل ہوتی تو اللہ کے رسول فرما دیتے کہ تم کثرت سے استغفار کیا کرو، خوب استغفار کیا کرو. اگر ایسا ہوتا تو آپ ضرور بتاتے. اس لیے کہ اگر آج کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں بہت بلائیں نازل ہوتی ہیں تو اس کو یہ انفارمیشن کس نے دی ہے؟ وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی. اگر کوئی کہتا ہے کہ بہت بلائیں نازل ہوتی ہیں تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ اس لیے کہ کیا آپ کو آسمان سے بلا اترتی ہوئی نظر آتی ہے اپنے سر کی آنکھوں سے؟ کتنی اترتی ہیں اور کتنی اوپر جاتی ہیں واللہ عالم، یہ تو غیب کا علم ہے. اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہی اذن سے جتنا چاہتا تھا، جس کو چاہتا تھا اپنے رسولوں میں سے عطا کر دیتا تھا. اب تو رسول آنا بھی جو ہیں وہ سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے. تو اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ مہینوں سے، دنوں سے، رنگوں سے یا پتھروں سے شگون لیے جائیں، توہمات لیے جائیں. یہ جو شگون لینا ہوتا ہے، یہ جو سپرسٹیشیس تھاٹس ہوتے ہیں، یہ انسان کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے، بزدلی پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ انسان پھر ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے جس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ایسی چیزوں سے آپ کو خوف آنے لگ جائے گا جس کا توڑ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اب آپ کی اور میری چوائس ہے کہ ہم علم آنے کے بعد اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر آپ کا اور میرا وہی معاملہ ہے کہ حسبنا وجدنا علیہ ما آباؤنا، ہم اسی ٹرم پر رہیں گے کہ جیسے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا. ہم توہمات سے نکل کر اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں گے، ان کے اسوہ کے مطابق گزاریں گے، یا اب ابھی بھی ہم اس بارے میں کنفیوز رہیں گے کہ بلائیں اتر رہی ہیں اس مہینے میں یا نہیں اتر رہی. چاہے ایک لمحہ ہو، ایک لمحہ ہوتا ہے تو اس ایک لمحے سے، ایک سیکنڈ سے 1 گھنٹہ بنے گا نا، آگے اسی 1 گھنٹے سے 1 دن بنے گا، اسی 1 دن سے 1 ہفتہ بنے گا، اور اس 1 ہفتے سے سال بن جائے گا، اور بہت سے سال ملیں گے تو صدیاں، اور بہت سے صدیاں ملیں گی تو زمانہ. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو. الٹیمیٹلی زمانے کا سب سے چھوٹا یونٹ کیا ہوگا؟ آپ جائیں تو 1 لمحے کے اوپر آ جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا جس کا مفہوم آتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں ہوں. جو حدیث قدسی کے الفاظ آتے ہیں اس کا مفہوم یہ آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے. دن رات ہو، سورج چاند ہو، آسمان زمین ہو، مہینے سال ہو، ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی آپ سے بات کرے، کوئی آپ کو میسج بھیجے تو آپ کے پاس اتنا الفاظ کا ذخیرہ ہو کہ آپ اس کو 4 جملوں میں ایک اچھی بات کوٹ کر دیں. اسلام یقیناً چیزوں کا مبارک ہونا واضح کرتا ہے. آپ دیکھیں جمعے کا دن، کیا اسلام کے اندر اس کو مبارک نہیں کیا گیا؟ رات کا آخری پہر، تہجد کا وقت جس کو کہتے ہیں، کیا اس کے لیے بتایا نہیں گیا کہ کتنا اہم وقت ہے دعا کرنے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے؟ رمضان کا مہینہ مبارک قرار دیا گیا، 9 ذی الحج مبارک قرار دیا گیا. لیکن کیا کسی گھڑی کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو اسلام نے برا یا منحوس قرار دیا؟ آپ کو اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی. اسکالرز کہتے ہیں جس نے یہ سوچا کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اور قرآن میں آتا ہے افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھنا جھوٹ ہے. اللہ پر جھوٹی افطرا کرنا، ازیوم کر لینا کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے. تو یہ جتنے بھی توہمات اس مہینے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، علماء ان سب کو بدعت کی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ توہمات اور شگون کی کوئی حقیقت ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ جن سے ہو گیا ہو وہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ دعا کیا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ کوئی خیر ہے ہی نہیں سوائے اس سے کہ جس کو آپ نازل کریں یا جو آپ کی طرف سے ہو. ولا طیر الا طیرک، کوئی برا عمل ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کو کہ جس کو اللہ کی طرف سے ہی لکھ دیا گیا ہو. ولا الہ غیرک، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو بس جب تمہیں ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے، یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. صحیح ہے؟ لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. تو یاد رکھیں اسکالرز کے مطابق بدشگونی یا نحوست بیرونی نہیں ہوتے. اس چیز کو اپنے عقیدے کے اندر لکھ لیں. بدشگونی ہو یا نحوست ہو، یہ بیرونی نہیں ہوتی، اندرونی ہوتی ہے. اپنا عقیدہ درست رکھنے کے لیے یہ جملہ انسان کو کفایت کر جائے گا. مبارک ہونا یا نحوست کا معاملہ ہونا، اس کی ڈپینڈنسی انسان کے اعمال پر ہوتی ہے. یہی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، جس کی آیت 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 13 and 14. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم اکیلے ہی کافی ہو. اللہ نے ہر انسان کی بدفعلی یا اس کے اعمال کا مبارک ہونا اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. تو بعض طور پر یہ جو ہم غیر شعوری طور پر بھی شگون لینے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی علماء منع فرماتے ہیں. بہت عام بول چال کا جملہ، مثال کے طور پر آپ کسی کی بات کر رہی تھیں، اچانک سے ان کا فون آ گیا، ہم فوراً کیا کہتے ہیں؟ بڑی لمبی عمر ہے آپ کی. اس سے بھی اسکالرز منع کرتے ہیں. یا جوتی پر جوتی چڑھ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سفر آنے والا ہے کوئی. اس سے بھی اسکالرز منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی انسان کو پھر الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ اللہ سے توکل پر ہٹا رہی ہوتی ہیں. تو کانشیسلی اپنے توکل کو اللہ پر لانا تاکہ انسان ہر طرح کے شرک سے بچ سکے، اور ہر طرح کے خیر کا منبع، ہر طرح کے نقصان کا منبع صرف اور صرف
اللہ کے ساتھ رکھنا معاملہ. کوئی انسان مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ میرا خیر چاہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان مجھ تک پہنچنا ہو تو کوئی انسان اس کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا. تو اپنے ذہن کو شگون سے پاک کرنے کے لیے ہم نے اپنی بھی خود کلینزنگ کرنی ہے، دل کی اور ذہن کی اور خیالات کی، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی صحیح دین پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، اور بدشگونی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ شرک کی طرف آپ کے اور میرے قدم نہ بڑھیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.